بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج آپ کے لیے ہم 6th لیکچر جو ہے پیش کر رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے لیے۔ اٹس چیپٹر 4 پیج نمبر 92 اینڈ ویل ڈسکس دا لانگ کوشچن فار یو دیٹ از اباؤٹ ارلی پرابلمز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد جو ابتدائی مسائل پیش ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور یہ لانگ کوشچن نمبر 5 ہے۔ The first point is consolidation of the state and search for a constitution، یعنی آئین کی تیاری اور مملکت کا استحکام۔ When the days of freedom was approaching near, the Constitution Assembly elected Qaid Azam as President of Pakistan August 11, 1947۔ جب آزادی کے دن قریب آئے تو 11 اگست 1947 کو جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی وہ اسمبلی جس نے قانون اور آئین بنانا تھا، اس نے 11 اگست 1947 کو اپنا صدر جو ہے، یعنی کہ اسمبلی کا صدر جو ہے قائد اعظم کو منتخب کیا۔ چیف جسٹس سر عبدالرشید ٹک اوتھ فرام قائد اعظم، اور جسٹس عبدالرشید جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا۔ دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی consisted of 69 ممبر، اور یہ دستور ساز اسمبلی جو ہے یہ 69 ممبران پر مشتمل تھی۔ آفٹر وارڈ دس نمبر واز انکریز ٹو 79، اور بعض میں یہ تعداد بڑھ کر 79 ہوگی۔ مولوی تمیز الدین واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ اسپیکر آف اسمبلی، اور مولوی تمیز الدین اس کے پہلے اسپیکر منتخب ہوئے۔ پرووینشل کانسٹیٹیوشن واز اڈاپٹیڈ ود سم modification in Indian Act of 1935 until the new constitution was introduced۔ تو اسٹوڈنٹ نیا آئین بنانے تک جو اس وقت برطانوی ہند میں جو آئین نافذ تھا آل انڈیا ایکٹ 1935، اسی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرنے کے بعد اس کو نئے آئین کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، پہلا مسئلہ جو پاکستان درپیش ہوا وہ تھا انجسٹ ڈویژن آف ریڈ کلف، ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم، یعنی ریڈ کلف نے جو علاقے حد بندی کمیشن کے تحت تقسیم کیے ان میں پاکستان کے ساتھ بے انصافی کی گئی۔ According to the plan of June 3, 1947, it was decided that Punjab and Bengal will be divided into Muslim and non-Muslim majority areas۔ اور 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بنگال اور پنجاب جو ہیں وہ اکثریت کی بنا، آبادی کی اکثریت کی بنا پر ان کے علاقوں کی تقسیم کی جائے گی۔ Muslim majority areas would become part of Pakistan, whereas the remaining areas would be included in India۔ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے اور باقی جو علاقے ہوں گے وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ It was agreed that a boundary commission should be constituted and its arbitration should be abided by the parties۔ اور یہ ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریق جو ہیں، اس کی ثالثی جو ہوگی وہ دونوں فریق ماننے کے پابند ہوں گے۔ Sir Radcliffe, an English law expert, was assigned this responsibility۔ اور ایک انگریز ماہر قانون سیریل ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ Influenced and manipulated by Lord Mountbatten, made unjust and unfair partition، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اثر انداز ہوا، اس نے ایک غیر منصفانہ تقسیم کی۔ Consequently, some obvious Muslim majority areas were included in India۔ اور چند ایسے علاقے جو واضح طور پر مسلم اکثریت کا حصہ تھے وہ بھی ہندوستان میں شامل کر دیے گئے۔ The agreed map according to the population and the line drawn on it was altered۔ اور یہ ایک نقشہ جس پر پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا اس کو بعد میں تبدیل کیا گیا۔ ریڈ کلف unjustly deprived پاکستان of some important areas، اور ریڈ کلف نے غیر منصفانہ طور پر پاکستان کو کچھ علاقوں سے اہم علاقوں سے محروم کیا۔ 3 of the تحصیلز آف گورداسپور ڈسٹرکٹ، گورداسپور، پٹھان کوٹ اینڈ بٹالہ، زیرہ دی تحصیل آف فیروز پور and some other areas comprised of an overwhelming majority of population of the Muslims were handed over to India۔ اور ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں، گورداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، اور اس طرح زیرہ جو تحصیل تھی، جو فیروز پور ضلع کی تحصیل تھی، اس کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا، حالانکہ یہ بہت مسلم اکثریت کے علاقے تھے۔ India was granted access to the state of Jammu and Kashmir through inclusion of Gurdaspur in India۔ اور گورداسپور کو ہندوستان میں شامل کر کے ہندوستان کو کشمیر میں جانے کا راستہ دیا گیا۔
Sutcliffe not only deprived the Muslims of their areas and rights but also created the problem of Kashmir issue. ریڈ کلف نے نہ صرف پاکستان کو ان علاقوں سے محروم کیا بلکہ کشمیر کے مسئلہ بھی پیدا کیا. He planted a seed of enmity between the two nations that is still a bone of contention between the two. اور اس نے دونوں قوموں کے درمیان دشمنی کا بیج بوئے جو کہ آج بھی دونوں قوموں کے درمیان جو ہے وہ اس تنازع کی بنیادی وجہ ہے. آگے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز. After the establishment of Pakistan, the Muslims living in India decided to come into their new homeland as they found their lives unsafe there. تو جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوگی تو مسلمان جو ہندوستان کے علاقوں میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیا اور پاکستان کی طرف ہجرت کی. گورنمنٹ آف پاکستان made an accelerated planning to provide them with food, homes, medicine and other necessities. اور حکومت پاکستان نے وسیع پیمانے پر کوششیں کی اور منصوبہ بندی کی کہ ان کو خوراک، گھر، دوائیں اور دوسری ضروری سہولیات مہیا کی جائیں. لوکل پیپل ویلکم دیئر مسلم بردرز ود اوپن آرمز. اور مقامی لوگوں نے ان کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا. ود دی جوائنٹ ایفرٹس آف دی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل آف پاکستان دی ریکوائرمنٹس آف دی ریفیوجیز ور میٹ. حکومت پاکستان لوگوں کے تعاون سے لوگوں کی جو ضروریات پوری کی گئیں. دے وار ان سچ اے لارج نمبر دیٹ دیر واز نو کیپیسٹی ٹو اکاموڈیٹ دیم. اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ شاید اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو یہاں پر آباد کیا جا سکے. پیپل سیٹلڈ وین ایور دے گاٹ سم اسپیس آف شیلٹر. لوگوں کو جہاں کہیں پناہ ملی وہ آباد ہو گئے. ریہیبلیٹیشن آف دی ریفیوجیز واز اے گریٹ چیلنج. اور ان کی مہاجرین کی دوبارہ آباد کاری ایک بڑا عمل تھا، بڑا مسئلہ تھا. دی ورلڈ ہیز ناٹ سین سچ اے لارج اسکیل آف مائگریشن اینی ویئر ایلس. اور دنیا میں کبھی بھی کسی جگہ پر بھی اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہجرت نہیں ہوئی تھی. آگے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس، انتظامی مسائل. دی نان مسلم گورنمنٹ آفیشیل پریویسلی ورکنگ ان دی ایریاز آف پاکستان شفٹڈ ٹو انڈیا ان اے لارج نمبر. اور پاکستان بننے کے بعد اور جو سرکاری ملازمین جو بہت بڑی تعداد میں تھے وہ پاکستان سے واپس بھارت چلے گئے. The offices were vacated, دفاتر خالی تھے. There was an acute shortage of the items of furniture, stationery and typewriters. اور وہاں پر دفتری امور کے لیے لکھنے پڑھنے کا سامان اور اس کے بعد فرنیچر اور ٹائپ رائٹر وغیرہ بالکل دستیاب نہیں تھے. Most of the offices started their function in open air. بہت سارے دفاتر کھلے میدان میں قائم ہوئے. While going to India, the Hindus destroyed official record. واپس جاتے ہوئے ہندوؤں نے وہ جو سرکاری ریکارڈ تھا وہ بھی ضائع کر دیا. اٹ کازڈ انارمس ڈیفیکلٹیز ان آفس ورک. اس سے دفتری امور میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں. ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس، اثاثوں کی تقسیم. The Indian rulers did injustice in the proportional distribution of the assets too. اور انہوں نے اثاثوں کی تقسیم میں بھی بے انصافی سے کام لیا. They continued to avoid giving Pakistan its due share. اور انہوں نے پاکستان کو اس کا جو حصہ تھا وہ نہیں دیا. They used every possible device to destroy the economy of Pakistan. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. They withheld agreed share of Pakistan assets. اور وہ جو پاکستان کا طے شدہ حصہ تھا وہ بھی نہیں دے رہے تھے. At the time of partition, ₹4 billion were deposited in Reserve Bank of United India. اور متحدہ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا میں 4 بلین روپے جو موجود تھے. اس اماؤنٹ واز ٹو بی ڈیوائڈیڈ بٹوین بوتھ دی کنٹری. اور یہ دونوں ملکوں میں تقسیم ہونی تھی. پروپورشن شیئر آف پاکستان واز ₹750 ملین اور پاکستان کا حصہ 750 ملین تھا. انڈیا واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو گیو پاکستان اے ڈیو شیئر. اور انڈیا پاکستان کو اس کا متعلقہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. فورسڈ بائی دا continuous demand made by Pakistan and maintain our credibility at international level, India issued an amount of ₹700 million. اور پاکستان کے بار بار کے مطالبوں پر اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بھارت نے 700 ملین جو جاری کیے. دی ریمیننگ اماؤنٹ آف ₹50 ملین از اسٹل ٹو بی پیڈ بائی انڈیا. اور باقی 50 ملین اب ہندوستان نے دینے ہیں. A meeting between the representatives of both the countries was held in November 1947. دونوں ملکوں کے نمائندوں کی 1947 میں ملاقات ہوئی.
an agreement was made. Both the countries confirmed the agreement, but it has not been implemented so far. دونوں ملکوں نے ایک معاہدہ کیا لیکن وہ معاہدہ ابھی تک روبامل نہیں ہوا ہے. ڈویژن آف آرمی افواج کی تقسیم. After the subcontinent was partitioned, it was also necessary to divide military assets proportionally. تقسیم کے بعد یہ ضروری تھا کہ جو فوجی اثاثہ جات ہیں ان کو بھی تقسیم کیا جائے. But justice was not done in this division also too. اور اس میں بھی بے انصافی سے کام لیا گیا. India wanted to weaken Pakistan so that it was forced to be a part of India. اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پاکستان کو ہندوستان کا حصہ ہی رہنا چاہیے. Before the partition, the commander of United India did not like armed forces be divided. اور تقسیم کے بعد متحدہ ہندوستان کے جو آرمی چیف تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ افواج کی تقسیم ہو. He wanted to keep all the forces under a single command. وہ چاہتے تھے کہ تمام افواج کو ایک ہی کمان کے تحت رکھا جائے. یہ مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دس ہز اسٹینڈ پوائنٹ. مسلم لیگ اس کے نقطہ نظر سے متفق نہیں تھی. اینڈ انسسٹڈ آن ڈویژن آف ملٹری ریسورسز اینڈ ایسیٹس بٹوین دا ٹو کنٹریز. اور یہ زور دیا کہ اثاثہ جات کو اور افواج کو دونوں ملکوں میں باقاعدہ تقسیم کر دیا جائے. دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دس ڈیمانڈ. اور برٹش حکومت کو برطانوی حکومت کو یہ مطالبہ ماننا پڑا. اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ آرمی ایسیٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز بی ڈیوائڈیڈ ان دی پروپورشن آف 64% ٹو انڈیا اینڈ 36% ٹو پاکستان. اور یہ کہ 64 اور 36 کی نسبت سے یہ اثاثے تقسیم کر دیے جائیں. سو نیکسٹ پوائنٹ از دا ریور واٹر ایشو. دریائی پانی کی تقسیم. دی پارٹیشن آف دی سب کانٹیننٹ افیکٹڈ دی نیچرل فلو آف دی ریورس. اور پانی کا جو قدرتی بہاؤ تھا اس کو بھی اس تقسیم نے متاثر کیا. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا دی نیچرل channel of the river is maintained and two or more than two countries through which a river flows can benefit its waters. اور یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ دریاؤں کے بہاؤ اس طرح ہی رہتا ہے جس طرح ہوتا ہے اور اسے ایک سے زیادہ ممالک جو ہوتے ہیں وہ فیض یاب ہو سکتے ہیں. No country has the right to divert the natural flow of the river to depriving some other country. اور کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دریا کے بہاؤ کو اس طرح سے تبدیل کرے کہ اس سے دوسرا ملک جو ہے وہ متاثر ہو. A crisis arose in the subcontinent regarding this issue. اور اس مسئلے کی وجہ سے تنازع پیدا ہو گیا. پنجاب اینڈ سندھ آر irrigated by the river Indus. پنجاب اور سندھ جو ہیں وہ دریائی پانی سے ان سیراب ہوتے ہیں. جہلم, چناب, راوی, ستلج اینڈ بیاس. when Punjab was divided into two parts, پاکستان بھارت دو حصوں میں تقسیم ہوا, پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا. rivers were also divided. دریاؤں کی بھی تقسیم ہوئی. راوی, ستلج اینڈ بیاس were through India before they enter Pakistan. اور راوی, ستلج اور بیاس جو ہیں یہ ہندوستان سے گزر کر پاکستان آتے تھے. انڈیا stopped the water channel coming to West Pakistan in 1948. اور انڈیا نے 1948 میں پاکستان میں آنے والے پانی کا بہاؤ بند کر دیا. اٹ واز a step to destroy the economy of the Pakistan, Punjab and Sindh, because rivers are a clear source of irrigation in these areas. اور یہ پنجاب اور سندھ کو تباہ کرنے والی بات تھی کیونکہ ان علاقوں کی جو پانی کی ضروریات ہیں وہ اسی سے پوری ہوتی تھیں. So next one is an agreement dogged by the World Bank was signed between India and Pakistan in September 1960. اور 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ بینک نے ایک معاہدہ کروایا. This agreement is known as the Indus Water Treaty اور اس کو سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں. India retained rights to the three eastern rivers, namely راوی, بیاس and ستلج. ہندوستان کو تین مشرقی دریاؤں راوی, بیاس اور ستلج کے حق دیا گیا. پاکستان obtained exclusive rights for three western rivers, namely Indus, Jhelum and Chenab. اور تین جو مغربی دریا تھے سندھ, جہلم اور چناب وہ پاکستان کے حصے میں آئے. سو اینڈ آخری جو اس میں ہم جس پڑھیں گے وہ ہے ایشو آف اسٹیٹس, ریاستوں کی علاق کا معاملہ. ڈیورنگ برٹش رول دیئر وار 600 پرنسلی اسٹیٹس ان انڈیا. 600 کے لگ بھگ آزاد ریاستیں تھیں جن پر وہاں پر راجے اور مہاراجے حکومت کرتے تھے.